نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ ایکسپریس سے کالم پیش ہے قند مقرر۔ کالم نگار ہیں امجد اسلام امجد اور آواز ہے ملیحہ امین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ کچھ عرصہ قبل میں نے شاہد حمید صاحب کی مرتب کردہ کتاب شاعروں ادیبوں کے لطیفے سے کچھ مختصر لطیفے ایک کالم میں درج کیے تھے کہ کورونا کی وجہ سے مسلسل گھر میں بیکار بیٹھنے سے طبیعتوں پر ایک اسمحلال سا چھاتا جلا جا رہا ہے۔ خیال تھا کہ ان شگفتہ باتوں کے مطالعے سے وقتی طور پر ہی صحیح کچھ ہنسنے ہنسانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ تجربہ خاصا کامیاب رہا اور بہت سے قارئین نے اس پر اپنی پسندیدگی کا کھل کر اظہار بھی کیا اور یہ فرمائش بھی کی کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ لیکن فیض صاحب کے بقول اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا سو اس کا موقع نہ مل سکا۔ اب ایک اعلان کے مطابق شاید 9 مئی کے بعد سے پابندیاں بہت کم رہ جائیں گی اور ہم پھر سے نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع کر دیں گے۔ تو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی کورونا کی اس موجوزہ اور مبینہ رخصتی میں منتخب لطائف کی ایک اور قسط کے ساتھ اپنا حصہ ڈال دیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ تو آئیے کچھ دیر ہنسنے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تقریب میں پاکستان کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کی فرمائش پر ضمیر جعفری نے ایک شعر سنایا۔ قریب کھڑے افراد نے شعر کی تعریف کی لیکن حفیظ جلندری گویا ہوئے، یار ضمیر جب تم میرے ماتحت کام کرتے تھے اس وقت تو اتنے اچھے شعر نہیں کہہ پاتے تھے۔ جی ہاں، یہ سب آپ سے دوری کا فیض ہے، ضمیر جعفری نے برجستہ جواب دیا۔ مجید لاہوری خاصے بھاری بھرکم جسے کے مالک مزاحیہ شاعر تھے۔ ان سے کسی دوست نے پوچھا، مجید صاحب آپ دنیا بھر کے لوگوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں، کبھی آپ کا بھی کسی نے یوں مذاق اڑایا ہے؟ ہاں، ایک بار مجید نے جواب دیا۔ ہوا یوں کہ میں دفتر سے نکل کر سڑک پر آیا، ایک رکشہ والے کو ہاتھ سے روکا اور کہا کیماڑی لے چلو گے؟ رکشہ والے نے میرے تن و توش کو غور سے دیکھا اور یوں جیسے وزن کر رہا ہو، پھر بولا لے چلوں گا مگر 2 پھیروں میں۔ جگن ناتھ آزاد اٹلانٹا تشریف لے گئے تو چائے دیتے ہوئے میزبان نے پوچھا کہ آزاد صاحب چینی کتنی لیں گے؟ جواب دیا، اپنے گھر تو 1 ہی چمچ لیتا ہوں لیکن باہر چائے پینے پر 2-3 چمچ سے کم چینی نہیں لیتا۔ اس پر میزبان نے 1 چمچ چینی ان کی پیالی میں ڈالتے ہوئے کہا، آزاد صاحب اسے اپنا ہی گھر سمجھیے۔ مشاعروں میں ہوٹنگ کی ایک روایت چلی آ رہی ہے، جب سامعین میں ادبی ذوق کا رچاؤ بھی ہو تو ہوٹنگ بھی پرلطف بن جاتی ہے۔ ایک مشاعرے میں قتیل شفائی اپنی غزل سنا رہے تھے، انگڑائی پہ انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی۔ اتفاقاً ایک مصرع اٹھاتے وقت آواز پھٹ گئی، مجمع میں سے برجستہ آواز آئی، گاتے گاتے بیٹھ گئی آواز قتیل شفائی کی۔ غالب اکیڈمی نئی دہلی میں شاعری کی ایک کتاب کے اجراء کے سلسلے میں مجتبیٰ حسین نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کتاب کی مقبولیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ 6 ماہ میں ہی اس کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس موقع پر خصوصی رعایت کا اعلان بھی کیا گیا، دوسرے ایڈیشن کی 1 جلد خریدنے والے کو اس کے پہلے ایڈیشن کی 2 جلدیں مفت دی جائیں گی۔ مشتاق احمد یوسفی نے کسی کی آپ بیتی احمد فراز کو بذریعہ ڈاک بھیجی، ساتھ میں یک سطری رقہ بھی لکھا، مطلوبہ آپ بیتی ارسال خدمت ہے، سنائیں آپ اپنی پاپ بیتی کب لکھ رہے ہیں؟ احمد ندیم قاسمی کراچی گئے تو ابراہیم جلیس نے ان سے پوچھا، قاسمی صاحب آپ لاہور کب جا رہے ہیں؟ پرسوں ٹرین سے بکنگ کروا رکھی ہے، قاسمی صاحب نے جواب دیا تو ابراہیم نے کہا، کمال ہے صاحب، اس سے اگلے دن میں نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے اس بار بھی آپ مجھے میزبانی کا شرف نہیں بخشیں گے۔ ایک منتظم مشاعرہ معاوضے کی رقم میں کمی کے خواہاں تھے، چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے شاعر کی مثال دیتے ہوئے کہا، اسے تو ہم اتنے بھی پیسے دیں وہ لے کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس پر منیر نیازی بولے، اس شاعر کا کیا ہے، وہ تو آٹا لے کر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ بسمل شاہ جہاں پوری اپنے ریشم مبارک کو کھجاتے ہوئے نریش کمار شاد سے کہنے لگے، صاحب میں اپنا دیوان چھپوا کر شائع کرنا چاہتا ہوں لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کے لیے مناسب نام نہیں سوچ رہا۔ اپنے تخلص کی رعایت سے مجموعے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، جیسے فانی بدائمنی کہ مجموعے کا نام باقیات فانی ہے، مخمور دہلوی کے مجموعہ کا نام بادۂ مخمور ہے، جوش ملسیانی کے مجموعے کا نام بادہ سروش ہے۔ شاد نے نہایت نیاز مندی سے دریافت کیا، تو اس لحاظ سے آپ کی کتاب کا نام مرغ بسمل کیسا رہے گا؟
ایک روز ایک مشہور پبلشر نے فراز کو فون کیا اور کہا آپ اپنی خود نوشت کیوں نہیں لکھتے؟ آپ اگر اپنی آپ بیتی لکھیں اور اس میں ساری ایسی خواتین کا ذکر ہو جن سے آپ کے مراسم رہے ہیں تو ہم آپ کو 3 لاکھ روپے معاوضہ دیں گے۔ احمد فراز نے جواب دیا یہ سودا نہیں ہو سکتا کیونکہ 5 لاکھ روپے تو ایسے کئی خواتین مجھے آپ بیتی نہ لکھنے کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ ایک دفعہ جان ایلیا نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں ناکام شاعر ہوں۔ اس پر مشفق خواجہ نے انہیں مشورہ دیا جان صاحب اس قسم کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہاں اہل نظر آپ کی 10 باتوں سے اختلاف کرنے کے باوجود ایک آدھ بات سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں۔ ایک محفل میں ایک صاحب کافی دیر سے اپنی تعریف میں باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے انہیں اپنا ماضی بے اختیار یاد آ گیا۔ فرمانے لگے ہمارے بچپن کا زمانہ بھی کیا سستا زمانہ تھا۔ دائیا بچہ جنوا کر تھوڑا سا گڑ اور 8 آنے لے کر خوش ہو جاتی تھی۔ مشفق خواجہ پچھلی صف میں بیٹھے یہ باتیں سن رہے تھے۔ یہ جملہ سنتے ہی آغا صاحب سے گویا ہوئے اور 8 آنے میں بچے بھی آپ جیسے ہی پیدا ہوتے تھے۔ جگن ناتھ آزاد نے ایوب واصف کی مرتبہ کتاب جگن ناتھ آزاد ایک مطالعہ کی جلد مشفق خواجہ کو پیش کی تو انہوں نے کہا اس پر کچھ لکھ دیجئے۔ جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ اس شرط پر لکھوں گا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں گے۔ اس پر مشفق خواجہ بولے اس ذرا سے احسان کی اتنی بڑی قیمت طلب کر رہے ہیں آپ؟ غالب نے اپنے کسی خط میں لکھا کہ کاغذ نبڑ گیا سو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تو میرے اندازے کے مطابق کالم بھی نبڑ ہی گیا۔ سو آج کے لیے اتنا صحیح۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔